السلام علیکم، میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ پروگرام کے دوران چیئرمین آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن شرجیل گوپلانی کے ساتھ نہایت اہم و حساس ترین معاملات پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، تاہم وقت کی کمی کے باعث اسے منقطع کرنا پڑا۔ تجارت نیوز کے ناظرین کی جانب سے کیے جانے والے بے حد اصرار پر شرجیل گوپلانی ایک بار پھر براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملکی حالات و معیشت کے حوالے سے ان کے ساتھ کی جانے والی منفرد بات چیت کا احوال جاننے کے لیے تجارت نیوز کے ساتھ رہیے گا۔ اب آتے ہیں شرجیل گوپلانی کی طرف۔ شرجیل صاحب، گزشتہ کئی ہفتوں سے ملک بھر کے تاجر بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ اس کے باوجود بجلی کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پوری تاجر برادری بھی مل کر حکومت کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کے لیے آمادہ نہیں کر سکی؟ اصل میں دیکھیں، حکومت وہاں نظر ثانی مجبور ہوتی جہاں سلسلے ہوتی۔ اصل میں ان کو سب کو پیسہ ملتا ہے مافیا سے۔ آپ دیکھیں، یہ بجلی جو 56 روپے میں آپ لے رہے ہو، اس کی کاسٹ 10 روپے بھی نہیں ہے، تو 46 روپے کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی آپ کے سامنے ایک انگریزی اخبار کی ایک نیوز آئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ کی جو پروڈکشن ہے پاور کی، وہ 47,000 میگا واٹ ہے، اور آپ نے پورے ملک میں 26,000 میگا واٹ استعمال کی۔ پہلے تو یہ بات 21,000 میگا واٹ استعمال کیوں نہیں کی، وہ کہاں گئی؟ اس کے بعد 1,27,000 میگا واٹ کا بل ہوا۔ اس ملک میں سپریم کورٹ سمیت کوئی ادارہ ایسا ہے جو کسی کو بلا کے پوچھ سکے 80,000 میگا واٹ کا پیسہ عوام نے دیا، 21,000 میگا واٹ کا پیسہ حکومت نے ہمارے ٹیکسوں سے اٹھا کے سبسڈی قیمت میں آئی پی پیز کو دیا۔ تو اتنی بڑی مافیا کے خلاف کراچی کا تاجر بیچارہ کتنی آواز اٹھا سکتا؟ ہم کتنے دن روڈوں میں رہے، ہم کورٹ میں جانے، ہماری ایف آئی آریں کٹ گئی، ہم کورٹوں میں گئے، ہمارے ساتھ سب کچھ ہو گیا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرا کاروبار بھی تباہ، میرے بچوں کی اسکولوں میں فیسیں کے چالان رک گئے، بجلی کے بل 2 مہینے 10 دن کے بعد ہمارے ایف آئی آر کرتی ہے۔ قانون یہ بولتا ہے، ہم تو قانون پسند ہے، وہ تو قانون پسند نہیں ہے۔ وہ تو جس کمپنی کو آپ نے کراچی میں بجلی کا ٹھیکہ دیا ہے، اس پہ یو کے میں کیس ہوا ہے، اس پہ امریکہ میں سزا ہوئی، اس کمپنی کو دبئی میں سزا ہوئی، لیکن پاکستان کا نظام اس کو سیلوٹ مارتا ہے، آپ کے تاجر کو تباہ کرتا ہے، آپ کے تاجر کی ایف آئی آر کاٹتا ہے، آپ کا عدل کا نظام عام آدمی کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ آپ لوگوں نے فریج بند کر دیے، گھروں میں اے سی بند کر دیے، پھر کیا ہوگا؟ اینڈ کیا ہوگا؟ آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی۔ آج آپ کی 30% سے اوپر ایکسپورٹ نیچے آئی ہے۔ وجہ آپ مہنگی پروڈکٹ بنا رہے ہو، بنگلہ دیش سستی بنا رہے ہیں۔ ہم تو بنگلہ دیش جا کے فیکٹری لگا لیں گے۔ ہمیں تو افغانستان میں پاکستانیوں نے آئل مل تک لگا دی ہے، ویجٹیبل آئل مل لگ گئی ہے۔ افغانستان ہمیں بول رہا ہے، میں بھی ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ وزیر تجارت سے رابطہ کر رہا ہوں، ایران کے بھی وزیر تجارت سے رابطہ کر رہا ہوں کہ ہم وہاں پہ جا کے بزنس کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ پاکستان تو نہیں سدھرے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ افغانستان جا کے ہمارے کو بزنس کی کوئی اچھا راستہ مل جائے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے یورپ جانے کی، ہمارا سب کچھ یہ دھرتی ہے، یہ مٹی ہے، لیکن آپ اس کو جتنا شرنک کریں گے ہمارے لیے، ہمارے بچے اس وقت ہم سے بھاگی ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچے وہ بول رہے ہیں، میں 2016 میں آسٹریلیا کی نیشنلٹی چھوڑ کے اس ملک میں واپس آیا ہوں، 2013 سے 16 میں یہاں چھوڑ کے گیا تھا، 2010 سے 13 تک مجھ پہ 5 دفعہ حملے ہوئے، گینگ وارز کا مسئلہ تھا، لیکن اس ملک کی محبت میں اللہ جانتا ہے کہ میرے پاس پاکستان کا پاسپورٹ نہیں تھا، مجھے آسٹریلیا میں پاکستانی پاسپورٹ ایشو نہیں کر رہے تھے، میں آسٹریلین یونائٹڈ نیشن کے ٹریول ڈاکیومنٹ پہ ٹریول کر کے پاکستان کا ویزا لے کے پاکستان واپس آ گیا، ملک کی محبت میں آیا ہوں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ میری ایف آئی آر کاٹ دی، میں کورٹ کے چکر کاٹ رہا ہوں، اور ظلم یہ ہے کہ کراچی الیکٹرک بولتے ہیں میں نے معافی مانگی۔ ارے بھائی، تم جتنی بھی بڑی بلا ہو جاؤ، تم کتنے بھی مافیا بن جاؤ، لیکن شرجیل معافی نہیں مانگتا۔ کراچی الیکٹرک سے بالکل معافی نہیں مانگی، اور کراچی الیکٹرک کے خلاف بھی لڑائی جاری رہی ہے۔ جی شرجیل گوپلانی صاحب،
میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ ایک جانب تو بجلی کا بحران ہے تو دوسری جانب موسم سرما کے آغاز سے ہی گیس کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 8 روپے کی کمی کرنے کے ساتھ ہی ایل پی جی کی قیمت میں فی کلو 21 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ صنعتوں پر اس کے کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ کہ ہم سوئے ہوئے کیوں ہیں، ہم کھوئے ہوئے کیوں ہیں، ہم روئے ہوئے کیوں ہیں؟ 8 روپے پیٹرول پہ کم کر کے 21 روپے ادھر بڑھا دیے۔ جوتے نہیں مارتے؟ پکڑ کے جوتے نہیں مارتے آپ؟ جوتے مارے جوتے۔ یہ اس قابل خدا کی قسم جو ہے نا ابھی ووٹ لانے رکھ کے چماڑ مارے، مجبوری ہے۔ گیس آپ نے تباہ کر دی۔ اس ملک میں گیس اتنی تھی، پائپ لائن میں آتی تھی، انڈیا والے رش کرتے تھے۔ آج ہندوستانی ہم لوگوں پہ ہنستے ہیں، اور انڈیا ہنستا ہے کہ تم لوگ کیا ہو۔ جو گاڑیاں ہم بناتے تھے ہم ایکسپورٹ پہ آج تک نہیں گئے۔ ہم آئی ٹی کی باتیں کرتے ہیں، بنگلور آج سے 20 سال پہلے آئی ٹی میں نکل چکا۔ آپ کے بینکوں میں سافٹ ویئر سارا انڈیا کا ہے۔ آج آپ کا بچہ باہر جا کے امریکہ میں جو ہے پولیس کا چیف بن جاتا ہے، یو کے میں آئی ٹی کے اوپر آپ کے پاکستانی کتنے بچے آگے ہیں، لیکن پاکستان میں وہ آگے نہیں جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرٹ نہیں ہے۔ آپ نے اپنا ہاکی، آپ کا نیشنل گیم تھا، آپ نے اس کو تباہ کر دیا۔ کرکٹ آپ نے تباہ کر دیا۔ فٹ بال آج تک آپ نے آگے نہیں جانے دیا۔ اس ملک میں آپ نے کیا چیز کی ہے؟ صرف اور صرف اقربا پروری۔ تو میں صرف ایک ہی بات کہوں گا عوام سے کہ آج الیکشن کا مہینہ ہے، الیکشن کا سیزن آ رہا ہے، تو خدا را اپنا حق سمجھیں، اپنی طاقت کو پہچانیں، جوتے مارنا شروع کریں، منہ پہ سیاہیاں پھینکیں، ان لوگوں کا جینا مشکل کر دیں، تو یہ پانی بھی نلوں میں آنا شروع ہو جائے گا، بجلی کا ریٹ بھی کم ہو جائے گا، گیس بھی آپ کے گھروں میں آئے گی۔ ورنہ ایل پی جی کے جن کو لائسنس ملے ہوئے ہیں وہ پیسے کما رہے ہیں۔ آئی پی پی جو یہ پاور پروڈیوسر جو ہیں، کون ہے یہ؟ آسمان سے اترے۔ 11 روپے میں انڈیا میں بجلی پیدا ہو سکتی ہے، آپ کو کیوں نہیں مل سکتی؟ 11 روپے سوری افغانستان میں، انڈیا تو 2 روپے 30 پیسے ہے۔ 2.5 روپے میں بنگلہ دیش میں بجلی ہو سکتی ہے۔ ارے نیپال جو بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پہاڑوں پہ، ادھر بھی 7-8 روپے بجلی ہے۔ تو آپ خدارا اپنی حقیقت کو سمجھیں، اپنی پاور کو سمجھیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور حق چھیننا پڑتا ہے، حق کبھی ملتا نہیں ہے۔ اگر آپ بات کرتے ہیں تو یزید کیا تھا؟ مسلمان ہی تھا نا، کفریہ نظام تو نہیں تھا، وہ کافر تو نہیں تھا، لیکن امام حسین حق کے لیے نکلے نا۔ امام حسین نے ہمیں پیغام دے دیا نا کہ حق کیا ہے۔ تو بھائی یہ تو ہمارے اہل بیت نے، آل رسول نے، مسلمان ہوتے ہوئے زیادہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ 2 ہی چیزیں ہیں۔ تو پھر ہم حق کی بات کیوں نہیں کریں؟ اپنا حق کیوں نہیں لے رہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری گیس ہمیں نہیں ملے؟ ڈیفینس میں بھی گیس نہیں دیتے یہ، کیونکہ انہوں نے ایل پی جی کے نیچے دکان کھول دی ہے۔ جہاں گیس نہیں ملتی، آپ یقین کریں جہاں گیس نہیں ملے گی وہاں کون ہے تو آپ کو ایل پی جی کی دکان نظر آئے گی۔ آپ پانی پینے کا نہیں ملتا نا آپ کو، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے یہاں جو ڈسٹل واٹر کے پلانٹ لگ گئے ہیں، اس میں پلانٹ میں پانی آ رہا ہوگا لائن سے، آپ کی پانی ٹینکر کروڑوں اربوں روپے کا ہمارا ڈیزل ضائع ہو رہا ہے، وہ پانی کا ٹینکر ہمارے بچوں کو رونگتا ہوا، موٹر سائیکل پہ رونگتا ہوا ہمارے گھروں میں پانی پہنچانے آ رہا ہے۔ حالت تو دیکھیں یار، ظلم یہ انتہا ہے، اور ہم مانتے بھی نہیں کہ ہم فیل ہو چکے ہیں۔ زیادہ فیلئر مانے ہم فیل ہو چکے ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے گوپلانی صاحب، اچھا یہ بتائیے کہ ہم ایران سے ٹماٹر اور پیاز تو منگوا رہے ہیں، تاہم ان سے سستا پیٹرول اور گیس لینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے کہ معیشت اور قوم کو کچھ فائدہ حاصل ہو سکے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم محض ٹماٹر اور پیاز تک ہی کیوں محدود ہیں؟ وہی بات ہے، سنسیئرٹی نہیں ہے، ورنہ گیس کی پائپ لائن ایران کا پاکستان کا ایک معاہدہ تھا جو ایران نے ہمارے پاس بارڈر تک لانی تھی، اور بارڈر سے گیس کی پائپ لائن ہم نے آگے لے جانی تھی۔ ایران نے اپنا کمٹمنٹ پورا کیا، وہ پائپ لائن آپ کی بارڈر تک آ گئی۔ آپ نے اپنا کنیکشن جوڑنا ہے اور گیس لینی ہے۔ ڈیزل اسمگلنگ سے تو آ رہا ہے کیونکہ وہ پیسہ ان کی جیب میں جا رہا ہے، لیکن آفیشیل آپ نہیں ٹریڈ کرنے دیتے۔ ہم نے تو 12 دفعہ کہا ہے کہ آپ ہمیں بارڈر ٹریڈ کرنے دیں،
اس سے آپ کے میں نے ابھی جو بات کی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہ آپ کے تمام بارڈرز پہ بزنس ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا، آپ کے یہاں سے آئٹم جائیں گی، وہاں سے آئٹمس آئیں گی. آپ اپنی انڈسٹری کو آج بھی ایرانی ہر آئٹم کے اندر کوالٹی کنٹرول ہے، ہمارے پاس کوئی کوالٹی کنٹرول نہیں ہے. ہم ایران سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ایران ہم سے بہت آگے تمام سیکشنز کے بعد. ایران قوم ہے، ایران سنسیئر ہے، ایران اپنی عوام کے لیے آج بھی ایران میں زندگی گزارنا آسان ہے، لیکن آج آپ کے ملک میں زندگی گزارنا مشکل کر دیا گیا ہے. میں اگر سنسیئرٹی ہے تو پھر کوئی بارڈر آپ کے لیے نہیں ہے، پھر آپ سب کچھ کر سکتے ہو. اگر آپ کی سنسیئرٹی نہیں ہے تو پھر آپ جو آج ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ہم اسی طرف جائیں گے، ذلت کے گھرے میں ہم گھستے جائیں گے اور لوگ ہم پہ ہنستے جائیں گے. کوئی یہ سمجھتا ہے نا میں اربوں ڈالر کما کے باہر جاؤں گا، اپنے بچے سیٹ کر لوں گا. یاد رکھیے گا، تاریخ آپ کے بچوں کو ضرور گریبان سے ضرور پکڑے گی تم جس قوم سے تعلق رکھتے ہو، جو اپنی بہن بیٹی کو بھیج دیتے ہیں، جو اپنے بچوں کا نہیں ہے، جو اپنی عوام کا نہیں ہے، جنہوں نے اپنی عوام کو مفلسی میں یہ دلدل میں ڈال دیا، گھڑے میں پھینک دیا. تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. لیکن اگر تاریخ میں زندہ ہونا چاہتے ہیں تو خدا رہا اس عوام کی خدمت کریں، ان کا حق وہاں تک پہنچائیں، کرپشن سے باز آ جائیں. اس وقت اس ملک کو صرف اور صرف ایمانداری کی ضرورت ہے، سنسیئرٹی کی ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے شرجیل صاحب، آپ میرے ہر سوال کا جواب نہایت تفصیل سے دے رہے ہیں. اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پان صدیوں سے ہماری ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن اب اس میں استعمال کی جانے والی چھالیہ کو بھی اسمگلنگ آئٹم قرار دے کر اس پر پابندی عائد کی جا رہی ہے. اس طرح کی ان گنت مثالیں آپ اور میرے سامنے موجود ہیں. کس کس چیز پر پابندی عائد کی جائے گی اور اس کے ملکی معیشت پر کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے چھالیہ جو ہے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. کیسے؟ ہم امپورٹ کر کے سویٹ سپاری جو ہماری ٹیسٹی اور بھی بہت سے برانڈ ہیں، یہ تمام برانڈ یورپ تک میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں. اور وہاں پہ میں کیونکہ آسٹریلیا رہا ہوں، میں نے دیکھا آپ کا یونائٹڈ بیکری کا بہت آئٹم جاتے ہیں وہاں پہ. اس طریقے سے آپ کی چھالیہ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات چھالیہ جو ہے نا وہ ثقافت کراچی والوں کی، تو کراچی والوں سے ہی دشمنی ہے، کراچی سے دشمنی ہے. اور کسی ثقافت اگر یہ پنجاب کی ہوتی تو بند تھوڑی ہوتی. آپ 30 لاکھ روپے ایک کنٹینر پہ رشوت دے کے وہ کنٹینر یہاں پہنچتا ہے. اور یہ بات آج آپ بات کر رہے ہو اسمگلنگ کی، ہم نے تو ایف بی آر کے آفس میں بیٹھ کے بولا ہے، وہاں پہ آر بی کے لوگ بھی بیٹھے تھے. ہم نے بتایا کہ بھائی یہ اسمگلنگ سے آپ منگا رہے ہو، آپ ڈیوٹی دے کے منگواؤ نا. کیڑا لگا ہوا ہے، یہ ہوا. ارے ایک دنیا میں آپ انڈونیشیا، ملیشیا، دنیا میں ہر جگہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ان کا ایگریکلچر سسٹم دنیا میں کامیاب ترین سسٹم ہے. آپ سیکھنے کی جگہ، گرو کرنے کی جگہ آپ بند کرتے، آپ ڈبل سواری بند کرتے ہو، آپ کی ٹرانسپورٹ مافیا چل پڑتی ہے. آپ موبائل فون بند کرتے ہو، کوئی اور چل پڑتا ہے. خدا رہا یہ بند کرنا چھوڑیں، لوگوں کو ایزی ڈوئنگ پالیسی دیں تاکہ آپ کا ملک چل سکے. جی شرجیل صاحب، اب آتے ہیں اگلے سوال کی جانب. چھالیہ کے امپورٹرز کا کہنا ہے کہ وہ ایک کنٹینر پر 77 لاکھ روپے بطور ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، جو کہ مجموعی طور پر کروڑوں روپے ماہانہ بنتے ہیں. اس کے باوجود چھالیہ پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس امپورٹر کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ روڈ پہ کھڑے ہو گئے ایک پولیس والا جس کی بیچارے کی تنخواہ 30,000 ہے، وہ اس کو 77 لاکھ روپے دینے والے کنٹینر والے کو ذلیل کرتا ہے. میں کتنے چھالیہ والوں کو جانتا ہوں جو پاکستان چھوڑ چکے ہیں، کاروبار ہی چھوڑ دیا انہوں نے. یہ ظلم جو ہے نا یہ لہٰذا نہیں چلے گا. دیکھیں حضرت علی کا قول ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل سکتا. تو ایک دن تو یہ سیاہ رات آئے گی اور سیاہ رات ڈلے گی بھی. لیکن اب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے. ہم تو عوام ہیں، ہمیں مار دیں گے، بھیڑ بکری ہیں، ہم مانتے ہم بھیڑ بکری ہیں، ہمیں ہانک رہے ہو آپ جیسے چلا رہے ہو. لیکن ایک دن اینڈ ہو جائے گا، پھر آپ کیا کرو گے؟ فرانس سے زیادہ، شاید فرانس سے زیادہ تو آپ کے پاس اختیارات نہیں ہے نا. ریولوشن تو آیا تھا نا، ہٹلر کہاں چلا گیا؟ نام و نشان بھی نہیں ہے نا. آج اس تاریخ سے یورپ نے سیکھا، ایک پریزیڈنٹ آتا ہے دوبارہ نظر نہیں آتا. ایک سسٹم بنا دیا ہے، وزیر اعظم آیا گیا، ہم ٹرین میں گھوم رہے ہیں، سائیکل پہ چل رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں. ہم یہ پیسے کو کہاں قبر میں لے جائیں گے؟
یہ آپ سونے کی برکس بنا کے اپنے ساتھ لے جاؤ، کیا ہوگا؟ آپ کے بچے عیاشیاں کریں گے، قبر آپ کی باری ہوگی. اسلام نے تو یہ دکھایا ہے. باقی آپ کا کوئی اور مذہب ہے اور چیزیں تو میرے کو نہیں پتہ، لیکن ظلم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. آپ خالی چھالیاں تھوڑی ہے، بہت سے آئٹمس ہیں. یہ بولتے ہیں کہ فلانا فیبرک امپورٹ ہی نہیں ہوتا، تو آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ اس کو امپورٹ کرواؤ، اس کو ایزیلنگ پالیسی دو نا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس شہر میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو پانی پینے کا پانی ہے نا وہ باہر سے منگاتے ہیں، اور آپ کے پاس کہیں ڈکلیئر نہیں ہے. اس کے گھروں میں جا کے دیکھیں وہ پانی آتا ہی فرانس سے. چھوڑیں سبزیاں، ایک کام کریں، ابھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دبئی سے ہر فلائٹ میں سبزیاں اور فروٹ بغیر ٹیکس کے نکل رہے ہیں کھیپیوں کے ذریعے. آپ اس سے اگر آپ اپنا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو صحیح کر دیں نا تو یہ آپ کا ریگولر امپورٹ ہو، اس سے آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے ٹیکس بھی ملے، اور جب یہ ریگولر آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی کاش بھی کر سکیں. تو خدا را اس ملک کو سمجھیں، یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں دیا ہے، زمین اللہ نے دی ہے، اس کی قدر کریں. کل ہمارے پاس زمین نہیں رہے گی، ہم بھی نہیں رہیں گے. شرجیل صاحب، تجارت نیوز کے توسط سے آپ حکمرانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، جبکہ آپ کی مایوسی اور رنجیدگی کو دیکھ کر بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دیگر صنعت کاروں اور تاجروں کی طرح آپ بھی پاکستان چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، میں تو شاید نہیں چھوڑوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اینڈ کیا ہے، قبر ہی ہے نا. تو میں نے تو اپنی تیاری کرنی ہے قبر میں جانے کی. لیکن میں دل گرفتہ اس لیے ہوں کہ پچھلے 6 ماہ سے میرا رب جانتا ہے کہ میرے لیے کاروبار کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. بجلی کا بل بھرتا ہوں تو بچوں کی فیس رہ جاتی ہے، بچوں کی اسکول کی فیس بھرتا ہوں تو بجلی کا ایک آدھ بل رہ جاتا ہے. میں مہینے کا 4 لاکھ روپے سے اوپر خالی بجلی کے بل بھر رہا ہوں. میرے بچوں کے اسکول کی فیسیں، میرے پاس جتنا اسٹاف کام کر رہا ہے، میں ابھی تک ایک بندے کو بھی میں نے نہیں نکالا، کیونکہ میرے ساتھ وہ بیچارے کتنے سالوں سے ہیں. لیکن اس وقت ایسا نہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن میرا پیسہ معلوم ہے، میرا مال نہیں بکتا. میرے لوگوں سے پیسے لینے، وہ مجھے پیسے نہیں دے رہے، تو میرا کاروبار تو تباہ و برباد ہو گیا ہے. میں زیادہ زیادہ 6 مہینے اور سروائیو کر لوں گا، اس کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے اسٹاف کو نکالنا پڑے گا. ہو سکتا ہے میں نے اپنے گھروں کے اندر اے سی بند کر دیے. میں اپنی جتنی بھی کنزپشن ہے پیٹرول کی وہ کم کرتا جا رہا ہوں. جو میں جتنا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میں اگلے 3 مہینے بعد موٹر سائیکل پہ آ جاؤں، گاڑی گھر پہ رکھ دوں. بیچوں گا نہیں شاید، ہو سکتا ہے بیچنی ہی پڑ جائے. لیکن آگے کے حالات مجھے اچھے نظر نہیں آ رہے. میں دل گرفتہ بالکل ہوں، کیوں میں صبح 8 بجے نکلتا ہوں گھر سے اور رات کو میں 10 بجے جاتا ہوں. اور میرے کو اگر میری اپنی محنت کا موازنہ نہ ملے، میں حق حلال کی روزی نہ کما سکوں، تو میں کس سے گلا کروں، کس سے شکوہ کروں؟ یہ کیا اس ملک کے حکمران اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ ایسے ایسے بڑے بڑے لوگ پیسے لے کے بیٹھ گئے کہ ہم اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے. عدل کا نظام آپ کے سامنے ہے، تو ہم تو ظلم میں چکی کا پس رہے ہیں، ظلم کی چکی میں. میں ان اشرافیہ سے اور خصوصی چیف سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ خدا را آپ سے سالار بھی ہیں اور آپ حافظ قرآن بھی ہیں. دین کو آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، عوام کو آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. نظام تو آپ ہی کے ہاتھ سے چل رہا ہے اس ملک کا، اور کسی کے ہاتھ سے تو چلتا نہیں ہے، ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. سچ بھی یہی ہے، اور اس میں ہمیں کوئی گلا بھی نہیں ہے کہ آپ چلائیں، لیکن خدا را اس طرح چلائیں کہ لوگوں کو دہلیز پہ اس کا حق ضرور ملے. کم از کم حق حلال کی روزی جو ہے نا، اس سے اپنے خرچے پورے کریں. آپ سے کچھ مانگ تو نہیں رہے، آپ کو ہم آپ سے نہ بھیک مانگ رہے ہیں، نہ آپ کو ہم بول رہے ہیں کہ ہمیں لون دیں، نہ ہمیں سبسڈی چاہیے. ہم تو لعنت دیکھتے ہیں سبسڈی کے اوپر. لیکن کم سے کم بجلی کے ریٹ ایسے کر دیں جو 10 طرف میں ہو. خدا را 100 روپے لیٹر آپ ٹیکسز دے رہے ہیں پیٹرول کے اوپر. اللہ کے واسطے رحم کریں. 5-10 روپے لے لیں، 10% لے لیں. آپ 10% بہت ہوتا ہے ٹیکس. لیکن آپ ظلم کے نظام، آپ کو برکت کیوں نہیں ہو رہی؟ سیدھے برکت نہیں ہو رہی کہ آپ ظلم سے پیسہ لوگوں سے لے رہے ہیں. ظالم کی جو ہے نا وہ بچت نہیں ہے. تو خدا را اس ملک پہ رحم کریں. اس ملک کا مسئلہ ٹیکس کلیکٹ کرنا نہیں ہے، اس ملک کا مسئلہ کرپشن ہے. اس ملک کا ٹیکس اتنا ہے کہ آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ شاید اتنا بڑا اماؤنٹ بہت سے ملکوں میں کلیکٹ ہی نہیں ہوتا. اتنا بڑا اماؤنٹ بہت سے ملکوں میں کلیکٹ نہیں ہوتا. لیکن جتنا بڑا اماؤنٹ آپ کلیکٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کرپشن ہے.
अरबों रुपए अगर आपकी पिछली गवर्नमेंट जाते हुए डेवलपमेंट के नाम पे अपने MNS को देकर गई है, ये जुल्म नहीं है? अगर आपने मीडिया को अरबों रुपए बांट दिए, ये जुल्म नहीं है? खुदा रोकें इस चीज़ों को, अपनी पोजीशन को समझें, इस मुल्क की पोजीशन को समझें। झंडा तो यहीं से उठेगा, कौन लेके जाएगा ये नहीं पता। तो खुदा हो सकता है हमारी और आपकी नस्ल ले जाए, हो सकता है ना ले जाए। तो खुदा इस मुल्क की और अपनी पोजीशन को पहचानें, आवाम को उसका हक पहुँचाएँ, लोगों की दुआएं लें और अपने मामलात बेहतर करें। ठीक है। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन शर्जील गोपलानी साहब, मैं आपका नहायत ममनून व मशकूर हूँ कि आज के प्रोग्राम में इन अहम तरीन निकात पर तफसील से गुफ्तगू की गई, जिन पर शायद इससे कबल मीडिया में कभी बात नहीं की जा सकी है। दूसरी जानिब नाजरीन, आपने चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन शर्जील गोपलानी के साथ की जाने वाली तफसीली गुफ्तगू समाअत की। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ैसला करने में आसानी होगी कि वो कौन सी नादीदा क़ुव्वतें हैं जो गुज़िश्ता 75 बरसों से पाकिस्तानी कौम की तकदीर के साथ खेल रही हैं। अब दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सग़ीर को इजाज़त। मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में किसी और अहम कारोबारी शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। तिजारत न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप तक पहुंच सकें हमारी तमाम मुनफरिद खबरें जो आप देखना चाहते हैं।